الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں دوہرا رہا تھا
قصہ کچھ یوں تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، اور قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ ماہر جادوگروں کو بلایا۔ جو ماہر جادوگر وہ بلا سکتے تھے انہوں بلایا۔ کتنے بلائے؟ کئی اقوال ہیں جن کو ہم نے پڑھا، خلاصہ ان تمام اقوال کا یہ ہے کہ ہزاروں کو بلایا، اور بقول مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ادھر ہزاروں جادوگر تھے جن کے پیچھے فرعون جیسی حکومت کی طاقت تھی، اور سامنے جن سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ بلائے گئے یا وہ آئے وہ دو درویش تھے، اور دونوں اللہ کے نبی تھے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے وہ ہزاروں آئے، اور قرآن مقدس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس لالچ سے آئے کہ اگر ہم جیتیں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، اور کھل کر پوچھا بھی بادشاہ سے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کچھ ملے گا، تو اس نے کہا بالکل ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ ملے گا بلکہ تم تو ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہمارا قرب تمہیں ملے گا۔ جب یہاں تک بات پڑی تھی تو اس کے بعد یہ سبق پڑا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب جادوگر آمنے سامنے ہوئے، اور یہ بھی پڑھ لیا ہم نے کہ یوم زینا کا انتخاب کیا گیا، اور یہ بھی پڑھا کہ یہ ان کے سالگرہ یا جشن تاج پوشی یا میلے کا دن تھا، اور علماء مفسرین نے لکھا ہے سال میں ایک دفعہ وہ کیا جاتا تھا، ہزاروں لوگ آتے تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا انتخاب رکھا۔ اور کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ بھئی حق اور باطل کا جب مقابلہ ہونا ہے تو سب کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے۔ یوم زینا کے عنوان سے کبھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پرانا اور بہت بڑا واقعہ ہے گزرا ہے، اسے وہ بھی یوم زینا کا عنوان دیا کرتے تھے، اور یعنی یہ عالم تھا کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، خدا نہ کرے آپ اور ہم آگے آگے اور پولیس والے بولے نا، لیکن وہاں آسمان نے یہ منظر دیکھا تھا کہ پولیس والے آگے آگے اور مولانا منظور احمد چنوٹی پیچھے پیچھے، وہ چاہتے تھے یہ مجھے گرفتار کریں، اور وہ کہتے تھے ہماری جان چھوڑو بابا۔ کیوں چاہتے تھے مجھے گرفتار کریں؟ اس لیے کہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوں گے تو ریکارڈ بنے گا نا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے آئے تھے اور سامنے والا فریق کوئی نہیں آیا، تو یہ تو تاریخ میں ریکارڈ بن جائے گا، اور پکا ریکارڈ بنے گا۔ بہرحال ایک بڑا لمبا اور بڑا پرانا واقعہ، اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کو حضرت یوم زینا کے عنوان سے یاد کیا کرتے تھے، اور واقعہ ہی ایک بہت بڑا اور بڑا پرانا واقعہ ہے مسلمانوں کی طرف سے، جس واقعے نے قائدانیت کے بڑے پرانے واویلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ بہرحال ابھی جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ساتھ میں حضرت ہارون آئے، اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی، اور ادھر سے وہ ہزاروں آئے۔
اور یہ بھی ہم نے غالباً گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں مقابلہ ہونا تھا بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، 1 میل لمبائی میں اور 1 میل چوڑائی میں انہوں نے اپنا ایک کرتب کیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے انہوں نے جو کرنا تھا، فرعونیوں نے، جادوگروں نے، وہ تو جادوگری تھی، انہوں نے اس کا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا تھا، لیکن جو خدا کے نبی تھے، جو خدا کے رسول تھے، ان کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جادو والا کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے تو جو کچھ پیش کرنا تھا وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا، جسے معجزہ کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون آئے اور ادھر سے یہ آئے، اب اس موقع پر جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے دیکھا پیغمبر کے چہرے کو، تو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں پیغمبر کا چہرہ پیغمبر کی طرح ممتاز ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ کسی غیر شخص کا چہرہ پیغمبر کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یہ پہلا موقع انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کے آگے یہ بات رکھی، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہے، یہ انہوں نے بہرحال پیغمبر کا ادب کیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سامنے آتے ہی بس شروع ہو گئے، نہ یہ کہا کہ آپ پہل کرو، نہ یہ کہا کہ ہم پہل کرتے ہیں، نہ پہل کی بلکہ پوچھا آپ پہل کرو گے یا ہم پہل کریں۔ اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے اس ادب کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ان تمام کو ایمان بخشا۔ اچھا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی، حضرت نے فرمایا قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی پہل کرو۔ کیا کرو؟ اچھا، یہاں پر ایک بعض علماء نے بڑی باریک بحث چھیڑی ہے کہ وہ جو کرنے جا رہے تھے نا وہ تو جادو تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جادو جائز ہے؟ بولیں تو صحیح۔ خلاصہ یہی ہے، بحث ہے اس میں کہ آیا جادو کفر ہے، جادو حرام ہے، بس خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اگلی بحث جو ہے وہ علماء کی ہے، طلباء کی ہے، آپ اس میں مت پڑھیں، بس یہ ہے کہ ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے اور یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ ناجائز ہے، تو پھر پیغمبر نے یہ کیسے فرما دیا کہ القو کرو؟ پیغمبر ناجائز چیز کے لیے کیسے فرما سکتے ہیں کہ کرو؟ ان کا سوال سمجھ میں آیا؟ بولو۔ اچھا، علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو کوئی اعتراض کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ بات مقابلے کی ہو رہی تھی، وہ جب تک اپنا کرتب دکھائیں گے نہیں حضرت موسیٰ اس کو توڑیں گے کیسے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ ایک لمبی بحث کا ایک خلاصہ آپ کو بتا دیا، جتنا بھی آپ پڑھیں گے نا ان آخری والے ان دو چند جملوں سے باہر آپ نہیں جا سکتے، کہ یہ کوئی مطلقاً پیغمبر ان کو اجازت تھوڑی دے رہے تھے کہ جادو کیا کرو، بلکہ معنی یہ ہے کہ جو دکھانا ہے ابھی دکھاؤ، جب یہ اپنا کام پورا دکھا لیں گے پھر اس کو توڑا جائے گا۔ تو اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے؟ نہ اعتراض والی بات ہے، نہ اشکال والی بات سمجھ آئی؟ بولو۔ اب آگے قال القوا، تم پہل کرو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ اچھا، جب پیغمبر نے فرمایا تم پہل کرو، انہوں نے جب کیا نا تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو جادو دکھایا تو لوگوں کی آنکھوں کو باندھ کے رکھ دیا،
لوگوں کی آنکھوں کو باندھ کے رکھ دینے کا کیا معنی ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو یاد کریں آپ کہ وہ جو 1 میل لمبائی اور 1 میل چوڑائی کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کرتب دکھایا. کیا کرتب دکھایا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ساتھ سانپ لائے تھے بنے میں. وہ تو آج بھی ملتے ہیں، اگر آپ پلاسٹک کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اگر کسی پر اچانک پھینک دیں تو اچھا خاصا سمجھدار آدمی کی چیخیں نکل جاتی ہیں. صحیح بات ہے یا نہیں؟ کیونکہ چاہے کچھ بھی ہے، موت سے ڈر تو لگتا ہے. آپ اور ہم اس کی تیاریوں میں اتنے مگن نہیں ہیں جتنا ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے، یہ فطرت ہے، لیکن صرف ڈرنا چاہیے. بولو، یا بچنا؟ کیسے بچیں گے؟ بچ تو نہیں سکتے، لیکن تیاری تو کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس سے بچ تو کوئی نہیں سکتا. آج تک کوئی ایسا فارمولہ سائنس نہیں بنا سکی ہے، چاہے وہ میڈیکل ہو یا دوسری ہو، کہ موت سے انسان کو بچایا جا سکے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جان اس ذات کے حکم سے آتی ہے، جو ذات ڈالتی ہے وہی نکالتی ہے، اور کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے اس سے بچا تو نہیں. ہاں، تیاری تو کی جا سکتی ہے کہ انسان اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے. اس لیے خیر وہ جو تھا نا اپنا 1 میل لمبا اور 1 چوڑا میدان، اس میں انہوں نے یہ کرتب کیا کہ اس کے اندر پارا سمجھتے ہیں آپ؟ بولو، اگر آپ سمجھتے ہیں تو فبیا، نہ سمجھیں تو یہ جو تھرما میٹر ہوتا ہے نا، اس کو دیکھیں، اس میں جو چڑھتا اور اترتا ہے نا، اس کو پارا کہتے ہیں. آپ دیکھیں جب حرارت بڑھے تو یہ بھی، بولو نا، اور جب موسم نیچے جائے تو یہ بھی. اب یہ اس سے حرارت میں آ رہا ہے نا، اسی کے اثر سے کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی نیچے جھکتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی نیچے جھکتا ہے. تو انہوں نے بھی اس پارے کو اس میں سمایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے اس میں وہ پارے کو سما کے ڈالے نا وہ سانپ، تو وہ ایسے دوڑ پڑے جیسے اصلی سانپ دوڑتا ہے. جب اصلی سانپ کے درا لوگوں نے دیکھا تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو باندھ کے رکھ دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بڑا عجیب، بہت بڑا جادو دکھایا، انہوں لوگوں پہ دہشت طاری کر. بات سمجھ آئی؟ بولا تو صحیح. اچھا، اس پر اب تھوڑی سی یہ بحث ہے کہ انہوں نے جو مطلب یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں کو باندھ کر رکھ دیا، اس کو ہماری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں نظر بندی. کیا کہتے ہیں؟ نظر بندی. تو گویا پھر یہ تو نظر بندی تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں. علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں، 2 باتیں ہیں موٹی، بڑی ابحاث ہیں، آپ اس پر سینکڑوں صفحات پڑھیں گے لیکن یہ اس خلاصے سے باہر نہیں نکل پائیں گے، بس وہ چھنی چھنائی بات سن لیں. ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ وہ جو انہوں نے دکھایا وہ نظر بندی ہی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ نظر بندی ہی تھی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جادو کی قسم صرف اس نظر بندی میں ہی بند ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ایک کے ذکر سے دوسری شے کی نفی ضروری نہیں ہوتی، یہ تو قاعدہ ہے. کیا معنی؟ مثال کے طور پر میں مثالی بات کروں، قدرت نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں جمعہ ادا کرنے ایک آئے، تو آپ کے ساتھ ایک آنے سے دوسرے کی نفی ہو گئی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے. بولو، ہو سکتا ہے وہ کسی اور مقام پر گیا ہو نماز پڑھنے، وہ اپنی ضرورت کے تحت ملک میں ہی نہ ہو. ایک کے آنے سے یا ایک کے ذکر سے دوسرے کا انکار یا نفی تو ضروری نہیں ہوتی. قرآن پاک میں جہاں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو بند کر کے رکھ دیا، کہ اس پہ جادو کر دیا، تو وہ جادو کی ایک قسم تھی جو انہوں نے دکھائی، لیکن باقی اقسام کی جادو کا انکار ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے قدم پر انہوں نے یہ قسم پیش کی جسے نظر بندی کہتے ہیں، اس کے بعد ان کا ارادہ آگے بڑھنے کا ہو کہ پہلے یہ کر لیں، اگر ضرورت ہوئی تو میرے اس کے بعد آگے بڑھے. اس لیے باقی اقسام کا انکار نہیں ہے، جادو کی کئی قسمیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور بولا تو صحیح. میری کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا کہیں اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہیں؟ اچھا خیر
خیر آپ آگے سنیں. اب یہ زیادہ تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت چلیں بہرحال جو میں ضروری سمجھ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں طلباء کے لیے. آپ کے لیے تو بہرحال جو ہے سو ہے والا سلسلہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ جادو کیا، اچھا ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ بڑا زبردست جادو کا مظاہرہ کیا ان لوگوں، دہشت تک طاری کر دی. اچھا بلکہ بہرحال ایک چیز ذہن میں رکھیں، توجہ میری طرف رہے، اب دھیان نہ ہٹے ورنہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. پہلی بات سنیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ سانپ، ظاہر بات ہے 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا، اس میں سانپ ہی سانپ بھر دیے، ہزاروں تو وہ خود تھے. اگر ہر جادوگر ایک سانپ لایا ہو تو کتنے ہوئے؟ اگر مثال کے طور پر جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ 70,000 آئے تھے تو کتنے سانپ ہوئے؟ اگر وہ ایک بھی ایک لایا تو اچھا ایک جگہ پر بھلے 1 میل ہی ہو لمبائی اور چوڑائی میں، لیکن جہاں 70,000 سانپ بھر دیے ہوں تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تاریخ کی قرآن پاک کا تو اسلوب اپنی شان رکھتا ہے، قرآن ان باریکیوں میں نہیں جاتا، لیکن تاریخ کی کتابیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ لوگوں میں افراتفری مچی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ وہیں مر گئے دب کے، اٹھ ہی نہیں پائے. ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے دیکھنے کے لیے. وہ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ تقریر کا عنوان ہو تو نہ میں جاؤں نہ آپ آئیں، لیکن مناظرے کا عنوان ہو تو پھر میں بھی جاؤں گا، پھر آپ بھی آئیں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو لڑائی جھگڑوں میں دلچسپی ہے نا. اچھا جب اب یہ تو تھا نا عوام کا حال، لیکن قرآن پاک میں یہاں تو واضح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے کرتب اور ایسا جادو دکھایا کہ دہشت طاری کر کے رکھ دی. لیکن ایک بات ہے، یہ تو عوام کا حال ہے نا، کہ جو تاریخ بھی بتاتی ہے کہ سینکڑوں لوگ کچل دیے گئے، افراتفری مچ گئی، جو گرا وہ اٹھ ہی نہیں پایا. لیکن آپ ذرا دیکھیں، یہ تو عوام کو چھوڑیں، اب سامنے دیکھیں ان جادوگروں کے سامنے کتنے پیغمبر کھڑے تھے؟ 2. ایک حضرت موسیٰ تھے اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب عوام کو چھوڑیں آپ ذرا، یہ تو قرآن پاک کا ایک مقام ہے نا، قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا. اصل میں قرآن کی شان ہے نا، کہیں اجمال ہوتا ہے کہیں تفصیل ہوتی ہے. قرآن پاک کے اس مقام پر تو نہیں، لیکن قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ نے یہ منظر بیان فرمایا کہ جب ان جادوگروں نے جادو سے سانپ بنائے، یعنی جادو دکھایا، اور وہ قرآن علماء مفسرین نے لکھا ہزاروں سانپ بھر دیے. اور یہ تو ظاہر بات ہے، سانپ سے انسان کو خوف تو آتا ہے، اس سے انکار تو نہیں، اس کی تو آواز سے ہی آدمی جم جاتا ہے جہاں ہوتا ہے، وہ تو بڑی بلا ہے. اچھا اس میں اب عوام کو تو چھوڑیں، وہ تو چلا. حضرت موسیٰ کا دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرما فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، جب انہوں نے وہ سانپ دکھائے اور وہ جادو دکھایا، پیغمبر کے دل میں خوف پیدا ہوا. ظاہر بات ہے وہ اثر نہیں ہوا جو ان عوام پر ہوا، وہ تو خدا کے پیغمبر تھے. لیکن دیکھیں پیغمبر، دل کے عالم کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں نا. میں نے پہلے کہا توجہ نہ ہٹے ورنہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. دل کے عالم کو کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کو مجھ سے بہتر یاد ہے، علیم بذات سینوں کے بھید جاننے والی کون ذات ہے؟ یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھا کرو. شاباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے. ہم تو ان جملوں سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کرتے ہو؟ دلوں کے بھید جاننے والی وہ ایک ذات ہے جس نے یہ دل بنایا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول دیا ہے امت کو کہ ظاہر حالات پہ فیصلہ کیا کرو، دلوں کے بھید وہ جانتے. جو زبان سے کہہ دیا بس فیصلہ ہو گیا. دلوں کے معاملے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ دل کے معاملے تو سوائے اس ذات کے کوئی نہیں جانتا. وہ ذات جو دلوں کے راز جانتی ہے وہ ذات بتا رہی ہے جب انہوں نے جادو کا وہ مظاہرہ کیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کے دل میں خوف نے جنم لیا. اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ خوف کس طرح کا تھا.
پہلی ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیں، بتقاضا بشریت تھا. کیا تھا؟ بتقاضا، اور یہ خلاف نبوت نہیں ہوتا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ خوف جو پیغمبر پر آیا، دو قول علماء نے لکھے ہیں، ایک سن لیں، سارے نہیں سنائے جا سکتے. ایک سن لیں کہ جو کئی حضرات نے لکھا وہ یہ کہ انہوں نے جو ڈالی نا رسیاں، جو بھی وہ نقلی سانپ وانپ، وہ تو حرکت میں آ گئے، وہ تو دوڑ پڑے میدان میں، اور سامنے عوام تھی. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا توڑ بھی تو لاٹھی سے کرنا تھا، اور لاٹھی نے کیا بننا تھا؟ تو سامنے جو عوام کھڑے ہوئے وہ فرق کیسے کرے گی کہ ادھر بھی سانپ ہے اور ادھر بھی سانپ ہے؟ وہ کیسے فرق کرے گی؟ وہ تو بعد میں ہوا ہے نا، وہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بعد میں ایسا ہوا. عوام کو کیا پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو بعد میں ہوا تو عوام نے دیکھا اور اس کا اثر بھی سب کے سامنے آیا. لیکن آپ نے تو پڑھا، انہوں نے تو، ان کے تو سامنے کے واقعات ہیں، ابھی ان کے سامنے تو یہ منظر نہیں آیا. لیکن پیغمبر تو جان رہے تھے کہ میں نے لاٹھی ڈالنی ہے اور یہ سانپ بنے گا، تو یہ سامنے جو عوام کھڑی ہے یہ کیسے فرق کریں گے؟ ادھر ہزاروں سانپ ہیں، یہ بھی سانپ ہی بنے گا، تو وہ کیسے جانیں گے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے؟ یہ خوف پیدا ہوا پیغمبر کے دل میں. اور علماء مفسرین نے لکھا ہے چاہے کچھ بھی ہے، وہ بتقاضا بشریت تھا، وہ خلاف نبوت نہیں ہوتا. اس لیے کہ چاہے کوئی بھی بات ہے، خدا کے نبی اللہ نے انسانوں سے پیدا کیے ہیں، یہ عقیدہ ہے. بلکہ علماء عقائد نے لکھا ہے کہ خدا نہ کرے پیغمبر کی بشریت کے انکار سے نبوت کا انکار لازم آتا ہے. کوئی شخص مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی. اس لیے اللہ کی 3 بڑی مخلوقیں ہیں نا، بعد نے 4 لکھی ہیں، بعد نے 5 لکھی ہیں، لیکن 3 سے کم پہ کوئی نہیں آیا. ملائکہ ہیں، انسان ہیں، اور بولو تو صحیح. اچھا، اللہ کے پیغمبر ملائکہ میں آئے ہیں جنہیں اصطلاحی رسول اور نبی کہتے ہیں؟ آئے ہیں. اچھا، جنات میں بولو کن میں آئے ہیں؟ تو اب اگر میں یہ عقیدہ آپ کو پڑھاؤں کہ نہیں نہیں جی بھائی اللہ کے نبی انسان نہیں ہوتے، تو پھر یہ نبوت کا انکار نہیں ہوگا. پیغمبر کی بشریت اور انسانیت کے انکار سے پیغمبر کی نبوت کا انکار لازم آئے گا. میں مانوں تب بھی، میں نہ مانوں تب بھی. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح. اچھا، جب پیغمبر، اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، پیغمبر کے دل میں خوف نے جنم لیا. اچھا، اب اللہ کا فرمان سنیں، قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا ڈرو نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے پیغمبر تو ہی تو ہوگا.